سورۃ الکہف مکیہ، سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کجی، ٹیڑھ پن، خامی، نقص نہیں رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، وہ کتاب سیدھی ہے، درست ہے یا سیدھا کرنے والی ہے۔ لینذر، تاکہ ڈرائیں وہ بأسا شدیدا، سخت ترین عذاب سے اللہ کی جانب سے۔ ویبشر المؤمنین الذین، اور خوشخبری سنائے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہوگا، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، تو صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے چند سوالات کیے یہود کے دریافت کرنے کے بعد۔ گویا کہ سوالات اصلاً یہود کے تھے، لیکن آگے مشرکین کو دیا گیا اور سوال یہ کیا گیا، اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ بتائیے پھر اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے، جس کا پیچھے کل سبق کے اندر تذکرہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے سوالات کا جواب یہ صورت اتار کر دیا۔ اس صورت کے اندر 3 انتہائی اہم اور دلچسپ واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، ایک ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس صورت کے پڑھنے کے متعدد فوائد احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر اس کو جمعہ کے دن پڑھا جائے تو یہ انسان کے لیے دوسرے جمعہ تک پڑھنے والے کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اور ایک دوسری روایت میں آخری 10 روایات، اور ایک روایت میں مطلقاً 10 آیات کا آیا ہے کہ جو شخص 10 آیات اس صورت کی یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ گویا کہ اس صورت کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے میں یہ صورت کارگر ہوگی۔ جمعہ کے دن اس کا پڑھنا فضیلتوں سے خالی نہیں بلکہ بہت ساری بشارتوں کا اور خوشخبریوں کا باعث ہے۔ اب اس صورت اور دجال کا آپس میں کیا رابطہ اور کیا تعلق ہے؟ جب آپ اصحاب کہف کے واقعے کے اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے جہاں ان کا ایک دجالی طاقت سے مقابلہ ہوتا ہے اور وہ اس دجالی طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ایمان کی حفاظت کے غرض سے ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں، وہاں پر اس ربط کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورت کا ابتدائی مضمون آپ نے دیکھ لیا۔ اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً مجموعی طور پر 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ من جملہ ان 5 صورتوں میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ سورہ انعام، سورہ فاطر، سورہ سبا اور یہ وغیرہ۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا۔ قرآن میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خامی، کوئی کجی کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم ایک سیدھی سادی اور درست کتاب ہے۔ قیمن کا 2 طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ خود قرآن کریم سیدھی کتاب ہے،
یعنی اس کے مضامین بالکل ٹھیک ٹھاک اور درست ہیں۔ دوسرا یہ کہ نہیں ٹھیک کرنے والا، تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو گمراہوں کو ٹھیک کرنے والی اور راہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر لانے والی ہے۔ مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہو یا قرآن کا نزول ہو کہ اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائی جائیں، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اچھی خبریں سنائی جائیں، اور برے اعمال کرنے والوں کو اللہ کے غضب اور قہر سے ڈرایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اپنے قہر و غضب سے حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر امت کا درد کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس آیت کے ترجمے سے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، تو شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی کفار ہوں یا اہل عرب جو ہدایت کو قبول نہیں کر رہے تھے، بار بار ہدایت اور اسلام کو، قرآن کو ٹھکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا درد کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، آپ کے دل میں کتنی تڑپ تھی ان کے ایمان لانے کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا ہے کہ شاید آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ مارے غم کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر مارے افسوس کے، أَسَفًا مارے غم کے، مارے افسوس کے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایک داعی کے دل کے اندر، ایک خطیب کے دل کے اندر، ایک قوم کے رہبر و رہنما کے دل کے اندر، ایک والد کے دل کے اندر اپنے متبعین اولاد اور امت کا جب یہی درد ہوگا تو ہدایت کی ہوائیں، ہدایت کی خوشبوئیں ہر سو پھوٹتی ہیں، ہر سو عام ہوتی ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ کیوں ایمان نہیں قبول کرتے؟ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، اس مضمون کا بارہا پیچھے تذکر آیا، ان نعمتوں کا مقصد انسان کی آزمائش اور امتحان ہے۔ تمہیں دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تمہیں باغات ملتے ہیں، زمینیں ملتی ہیں، جاندار ملتے ہیں، زمین پر پیدا ہونے والی ہزاروں وہ خوشنما چیزیں جو انسانوں کے دلوں کو لبھاتی ہیں، ان کا مقصد تمہاری عیش و عشرت نہیں، ان کا مقصد یہ ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یقیناً جعلنا ما علی الارض، بنایا ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، زمین کی زینت کے خاطر، تاکہ ہم ان انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بس اتنا ہی مقصد، کوئی یہ مقصد نہیں کہ اس زینت کو، اس رونق کو، ان خوشبوؤں کو، ان بہاروں کو ہمیشہ یہاں دنیا میں رہنے دیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم اس سب کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، قیامت آئے گا، قیامت آئے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا خیال ہے کہ غار والے اور والرقیم، رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہمارے عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب چند جوانوں نے پناہ لی ایک غار کے پاس، فقالو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں اپنی جانب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے معاملے میں درست راہ سجا دیجیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے سالہ سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ فضربنا ڈال دیا ہم نے نیند کا پردہ، علی آذانہم ان کے کانوں میں، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سالوں تک۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا ابدا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم جان جائیں ای الحزبین، کون سی جماعت احصا زیادہ صحیح شمار کرتی ہے، لما لبثوا امدا، اپنی اس مدت کو جس مدت میں وہ ٹھہرے رہے، رکے رہے۔ یہاں سے آگے اب وہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام کہف پڑا۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مشرک، عموماً تفاسیر میں اس کا نام دقیانوس آتا ہے۔ اس نے
ظلم و جبر اور طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر اپنی پوری مملکت کے اندر رہنے والی رعایا کو زبردستی مشرک بنانا چاہا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب طاقت اور تلوار کے نوک پر لوگوں کو زبردستی مذہب کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، ہمت ہار کر اپنے بادشاہوں کے دینوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دقیانوس کے مقابلے میں 6 نوجوان آئے، 7 نوجوان، جن میں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 6 بادشاہ کے مقربین تھے اور ایک چرواہا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ بعد ازاں بادشاہ نے ان کو بلایا، اپنی دربار میں بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر عقیدہ توحید کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کیا اور شرک کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے ان کے قربت کی وجہ سے ان کو چند دنوں کی مہلت دی، کہا کہ چند دنوں کے اندر اگر تم ایمان قبول کرو گے ٹھیک، نہیں تو اس بادشاہ کے دین کے اندر غالباً جیسا کہ قرآن سے اشارے ملتے ہیں، نہ ماننے والوں کو پتھروں سے سنگسار کر کے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ غالباً ان کو یہی دھمکی دی گئی۔ یہ لوگ بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے، مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کیا کریں، کس طریقے سے زندگی گزاریں، فرماتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ کچھ تفسیر کی کتابوں میں واقعہ کی نوعیت تھوڑی سی مختلف بیان کی جاتی ہے۔ بادشاہ کے ہاں کچھ میلہ لگا ہوا تھا اور اس میلے کے اندر سب کے سب لوگ اپنی واہیات، خرافات، رسومات میں بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اچانک ایک شخص ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی حرارت ڈالی اور اس محفل سے نکل کر دور ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ نے پھر یہی ایمان کی حرارت توحید کے بعد ایک دوسرے شخص کے دل میں ڈالی، وہ بھی آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تا آ کے 7 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپس میں دوسرے پوچھنے لگے ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ آخرکار ایک کھڑا ہوا اور اس نے صاف صاف وہ مضمون بیان کیا کہ ہم صرف ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بت کی ہم پوجا نہیں کریں گے جیسے کہ قوم کر رہی۔ الغرض بہرحال جو بھی واقعے کی صورت ہو اس کو پہلے مانا جائے تمہید کے طور پر اور بعد میں ان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، یہ صورتحال مانی جائے۔ یہ لوگ شہر کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک غار کے اندر پناہ لی۔ ان کے ساتھ چونکہ 7واں آدمی کچھ روایت کے مطابق ایک چرواہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا کتا بھی ہو لیا اور یہ غار کے اندر ٹھہر گئے، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی اور نیند ان پر مسلسل 309 سال تک طاری رہی۔ 309 سال تک یہ بیدار نہیں ہوئے۔ کتا ان کی چوکھٹ پر، ان کے دروازے پر اس طریقے سے بیٹھا رہا کہ ہیبت ناک شکل بنا کر کسی بھی انسان کو ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پہاڑ پر تھا، لوگوں کو ادھر آنا جانا بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، ممکن ہے لوگوں میں کچھ باتیں مشہور ہو گئی ہوں جیسا کہ ہوتا ہے، آیت جین، آیت فلانی، آیت تو کچھ کوئی لوگ ادھر گئے بھی نہیں۔ غار کی کیفیت اس انداز میں تھی کہ اس کا دہانہ، اس کا منہ شمال کی طرف تھا۔ اب سورج جب مشرق سے نکلتا اور روشنی اندر کنارے میں پڑتی لیکن اندر نہیں جاتی، اور جب سورج مغرب میں جاتا تو روشنی اس کنارے میں پڑتی لیکن اندر نہیں جاتی۔ اردو میں ایک جگہ اس غار کو پیش کیا گیا، کہتے ہیں کہ غار ہے، اس جگہ پہ میں گیا لیکن میں نے دیکھا کہ بعینی جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا ویسے ہی۔ جب یہ موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ غار کہاں پر واقع، اس سلسلے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب سورج نکلتے وقت روشنی اندر نہ جاتی، ان کے جسموں پر نہ پڑتی، کہیں گرمی سے جھلس نہ جائیں، اور جب مغرب کا ٹائم ہوتا تب بھی سورج ان کے جسموں پر نہ پڑتی تاکہ ان کے جسم جھلس نہ جائیں اور بیدار نہ ہو جائیں۔ اور انسان جب مستقل صرف ایک پہلو پہ سوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ غالباً اس کو انگلش کے اندر بیڈ سول بولتے ہیں، اس بیماری کو جو ایک ہی پہلو پر سونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مستقل کبھی ان کو ادھر کے لیے، کبھی ادھر کے لیے، کبھی ادھر کے لیے ان کے پہلو، ان کی کروٹ کو پلٹتے رہتے تاکہ وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ 309 سال کے بعد ایک پادری آیا، اور اس زمانے میں تب تک یہ ہو چکا تھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ مر گیا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ دیا، عیسائیوں کی حکومت آئی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے یہ سب غار والے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین آئے، ایک پادری اٹھا اور اس پادری نے قیامت کا انکار کر دیا، میں قیامت کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے اس پادری اور اس کے پروپیگنڈے کے توڑ کرنے کے غرض سے 309 سالوں کے بعد ان اصحاب کہف کو غار سے جگایا۔ جب یہ جاگے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنے عرصے سوئے؟ کسی نے بولا 21 دوہس، دوسرے نے بولا نا 21 دوہس کہتے صبح شنگے مسے دوپہرس اوڑ دوہا گو جترے گھنٹہ سن گمت۔ اس طریقے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک شخص نے بولا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے عرصے ٹھہرے رہے، اب ایسا کرو کہ کسی شخص کو روپے دے کر شہر بھیج دو تاکہ وہاں سے وہ پاکیزہ اور حلال روزے لائے، کچھ کھائیں، بھوک لگ رہی ہے۔ چنانچہ اس آدمی کو بازار بھیجا گیا، اس نے نان بائی کی دکان سے روٹی لی، روٹی لینے کے بعد جو ہی اس نے پیسہ پیش کیا تو اس کو دیکھنے لگا یہ کیسا پیسہ، چونکہ 300 سال گزر چکے تھے، وہ کرنسی کلادم ختم ہو چکی تھی، اب نئے بادشاہ کی نئی کرنسی آ چکی تھی۔ آخر کار اس کرنسی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا واقعہ اور یہ کیا مسئلہ ہے۔ ان حضرات کا زبردست اکرام کیا گیا، استقبال کیا گیا، اور لوگوں کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور سبھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یقین کرنے لگے۔ اب یہ لوگوں کے درمیان ٹھہرے رہے، یہ واپس رہے، زیادہ مشہور یہی ہے کہ واپس چلے گئے، جیسا کہ اس زمانے کے اندر روحانیت ہوا کرتی تھی، لوگ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور غاروں کو اختیار کیا کرتے تھے اور ساری زندگی وہیں گزارا کرتے تھے۔ بالآخر کچھ روایات کے مطابق یہ غار کے اندر گھس گئے اور ایسے غائب ہو گئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، قرآن صرف اتنا کہتا آگے کہ لوگوں نے اس غار کے دہانے پر ایک مسجد بنائی اور جو ایک یادگار کے طور پر وہاں پر قائم رہی، گویا کہ ایک قسم کی عیسائی خانقاہ تھی۔ مسجد تو قرآن نے اس کو لفظ کہا لیکن وہ اصلاً ایک عیسائی خانقاہ تھی جس کے اندر وہ لوگ باہر کے لوگ وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، من جملہ ایک ہے کہ کبھی کسی زمانے میں اگر تمہیں ظالم طاقتیں ایمان پر رہنے دے دیں اور تم کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کریں تو بہتر ہے تمہارے لیے کہ ہجرت اختیار کر جاؤ۔ جب تم باطل طاقتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو اور چھپ کر اعمال انجام دو۔ اور جب باطل طاقتوں کا دور ہوگا تو غالباً شک شبہ یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال غذا کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ایہم ازکا طعامن، ایسا کھانا لانا ازکا طعامن جو پاکیزہ ہو۔ اس زمانے کے اندر دجالی دور کے اندر آپ کو حلال غذا کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا چونکہ حرام غذا عام ہوگی۔ اور بھی کچھ اسباق ملتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے آپ۔ اب یہ رقیم اور کہف دونوں ایک ہی واقعات ہیں، الگ الگ۔ اس سلسلے میں 2-3 اقوال ہیں۔ ایک ہے کہ جو غار تھی اس غار کے نیچے جو شہر پڑتا تھا اس شہر کا نام رقیم تھا۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، اس غار کے دہانے پر ایک تختی لگائی گئی تھی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تفسیروں میں مکسلمینہ، ترتوش وغیرہ ان کے نام بھی آتے ہیں باضابطہ طور پر، ان 7 اصحاب کہف کے، فرماتے ہیں کہ اس تختی کا نام رقیم تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ایک سلسلہ پہاڑی اس علاقے میں جاتا تھا، اس کا نام راقم یا رقیم تھا، اس بنیاد پر ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے تھے اور اسی بنیاد پر ان کو اصحاب الکہف بھی کہتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیند کے اندر انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان کا منہ بند ہو جاتا ہے لیکن کان کھلے رہتے ہیں نیند کے عالم میں، لیکن ان کی نیند اتنی گہری تھی، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالا بلکہ ان کے کانوں پر پردہ ڈالا تاکہ کوئی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں کون سا گروہ اس مدت کو زیادہ صحیح شمار کرے گا۔ 2 گروہ یہاں پر قرآن کریم نے الفاظ استعمال کیے جن کا اختلاف ہوا اس سلسلے میں کہ وہ کتنے عرصے ٹھہرے رہے۔ 2 گروہوں سے کون مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد یا تو خود اصحاب کہف کے اندر 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک کہہ رہا تھا 1 دن ٹھہرے، دوسرا کہہ رہا تھا نصف دن ٹھہرے، یا یہ کہ ایک گروہ اصحاب کہف کا مانا جائے جو کم مدت کے قائل تھے اور دوسرا گروہ باہر والوں کا جو زیادہ مدت کے قائل تھے، چونکہ وہ سکے وغیرہ کے ذریعے سے پہچان گئے تھے، 200-300 سال پرانی بات ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا واقعہ آپ کے سامنے ٹھیک درست انداز میں صحیح بالکل
درست بیان کریں گے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند جوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. اللہ کا دستور دیکھے، جب بھی کسی پیغمبر نے دعوت دی، خواہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سابقہ پیغمبروں نے، اکثر پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہنے والے جوان ہوا کرتے تھے. آپ ہجرت کے موقع پر دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، سب کی داڑھی سیاہ تھی سوائے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہمارا رب اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکار سکتے. اگر ہم نے شرک کی راہ کو اختیار کیا، لقد قلنا اذا شططا، تب ہم نے انتہائی غلط بات کہی. ہؤلاء تب تو ہم نے غلط بات کہی، شططا غلط بات. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ رہی ہماری قوم جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا دے، معبود بنا لیے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ ان کے بت واقعتاً خدا ہیں تو ان کی خدائی پر وہ واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کی طرف کسی بھی بے جان پتھر کی خدائی کی نسبت کرے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اس کو اپنی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، معلوم ہوا کہ دور آئیں گے، وہ دور بھی آئے گا کہ جب ایمان کی رکھوالی تمہارے لیے مشکل ہوگی، ہر چار طرف سے بے دینی کا غلبہ ہوگا، بے دینی کا سیلاب ہوگا، تو کیا کرو گے؟ تم بھی انہی کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. دیکھیں نا، جب ایک سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر شادی میں جائیے آپ، 100 لڑکیاں ایسی ہوں گی جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوگا. میک اپ کے اندر ایک برقعے والی بیچاری وہاں جائے تو وہ ایسے لگتی ہے جیسے کہیں قید خانے کے اندر چلی جائے. ایسی سوسائٹی کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر جہاں چاروں طرف بے حیائی کا سیلاب ہو، چاروں طرف سے بے دینی کا سیلاب ہو، تو کیا کرو گے؟ قرآن کریم نے اس کے لیے ایک طریقہ بتایا. جب تم بے حیائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. تم اس صورت میں تنہائی اور اختیار کرو، الگ تھلگ ہو جاؤ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، وما یعبدون، اور ان چیزوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ہم ان مشرکوں سے، وما یعبدون، اور ان کے ان بتوں سے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. فأووا الی الکہف، اے ساتھیو اب تم پناہ لو غار کی طرف. ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ تم پر اپنی رحمت کو پھیلائے گا. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہاری کام میں آسانی فراہم کرے گا. جب آپ راہ خدا میں چل دیں گے، چاہے وہ نمرود کا دور ہو یا فرعون کا دور یا دنیا کے کسی بھی ظالم بادشاہ کا دور، اللہ فرماتے ہیں میری راہ پر چل کے دکھا، تو طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو کے دکھا. اگر مقابلے کی طاقت نہیں تو الگ تھلگ ہو جا، میں تیرے لیے دین پر چلنے کی راہیں خود ہی فراہم کروں گا، اسباب خود مہیا کروں گا. آج کل نوجوان بیچارے شکوا کرتے ہیں، نہ دینس پہ کرو عمل، کو ایجوکیشن ہو پریشانی یہ پریشانی وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تو میری راہ پر چل کے دکھا. یحیئ لکم من امرکم مرفقا، تیرے لیے میں آسانی فراہم کروں گا، میں تیرے لیے اسباب پیدا کروں گا، میں تجھے اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ دوں گا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ وتری الشمس اذا طلعت، یہ اسباب سبق ملتے ہیں اس واقع صورت سے. وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضہم ذات الشمال، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، غار سے ہٹ کر دائیں طرف گزر جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب غروب ہوتا ہے سورج، تقریضہم تو ہٹا رہتا ہے ذات الشمالی بائیں طرف کو. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں سینٹر میں تھے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ. وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آپ نہیں پائیں گے اس کا کسی کو مددگار اور نہیں راستہ بتانے والا. معلوم ہوا کہ راہ خدا پر آپ چلیں گے
تو قرآن سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں یہ وعدہ کرتا ہے بندے میں تیرے لیے دین کی راہ پر چلنے کے خود ہی اسباب مہیا کروں گا، میں تیرے لیے راہیں نکالوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے خود کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، لیکن جو شخص گمراہی کے راہ پر چلے گا، وَمَن يُضْلِلْ، فرماتے ہیں نہ تو اس کا کوئی آپ مرشد پائیں گے اور نہ ہی اس کا کسی کو مددگار پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ اس انداز میں سوئے ہوئے تھے، اگر آپ دیکھتے تو آپ انہیں محسوس کرتے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، اور حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس علاقے میں وہ گزرے، کسی نے کہا ادھر اصحاب کہف رہتے ہیں، ادھر جا کے ان کو دیکھتے ہیں، منع کیا، غالباً ابن عباس بھی ساتھ تھے، ادھر مت جاؤ، قرآن نے یہ کہا ہے اگر ان کو دیکھ لو گے تو تم کو ڈر محسوس ہوگا۔ لیکن وہ لڑکے چلے گئے، کچھ صحابہ چلے گئے، غالباً کچھ لوگ چلے گئے، جو لوگ گئے تو فرماتے ہیں وہاں سے ایک ایسی تیز آندھی چلی کہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے لایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، اسی مضمون کو، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلوا رہے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا چوکھٹ پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے تو کیا ہوتا، آپ پر دہشت سما جاتی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، آپ ان سے پشت پھیر کر بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ میں ان کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اسی طریقے سے جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا، ویسے ان کو جگایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ویسے ہم نے ان کو اٹھایا اور جگایا بھی، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے کہنے والے نے، کم لبثتم، کتنے عرصے تم ٹھہرے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا نصف دن۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنے عرصے ٹھہرے رہے۔ قرآن نے یہاں پر ایک سبق دیا ہمیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، اور ان کے معلوم اور دریافت کرنے پر تمہارے کسی عمل یا عقیدے کا انحصار بھی نہیں، تو ان چیزوں کے پیچھے خواہ مت پڑو۔ مثلا کسی قرآن و حدیث کی صحیح روایت میں ان کے نام نہیں آئے، اب ان کے کیا نام تھے، وہ کتنے عرصے ٹھہرے رہے، ان کے کتے کا کیا نام تھا، وہ کس کلر کا تھا، بھائی کیا ملے گا اس چیز کو جان کر، وہ کس علاقے میں رہتے تھے، کیا ملے گا ان چیزوں کو جان کر۔ فرماتے ہیں ایسی چیزوں کے پیچھے جن چیزوں کے حاصل کرنے میں تمہارا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہیں، تمہارے کسی عقیدے یا عمل کا اس پر انحصار نہیں، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے وہ اس صورت میں کیا جواب ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں بھائی جواب بہتر یہ کیوں کہہ دو واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، مسئلہ ختم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنے عرصے ٹھہرے رہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو تم اپنی رقم دے کر، چاندی کے سکے دے کر، هذه الى المدینہ، پیسے دے کر شہر، فلینظر، کسی کو، فلینظر، سو غور کرے، اچھی طریقے سے دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کہ کون سا کھانا پاک و صاف ہے، ایھا ازکا طعاما، کون سا کھانا پاک و صاف ہے، فلیأتیکم برزق منہ، اور لے آئے پھر وہاں سے اس میں سے روزی یا وہاں سے کھانے کی کچھ چیزیں، ولیتلطف، اور خوش اخلاقی سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو بھی تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے دے، کسی کو بھی تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے دے۔ قرآن نے یہاں پر 3 سبق دیے۔ جب دجالی طاقتوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، جب مادیت کا غلبہ ہوگا چاروں طرف سے اور ایمان کی رکھوالی مشکل ہوگی، پہلا سبق فَلْيَذْكُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، دیکھنا کہ غذا کہیں حرام کی تمہارے پیٹ کے اندر چلی نہ جائے۔ یہی اوپر مہمان خانے میں آخری بار جب مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے تو انہوں نے وہاں پر 2-3 باتیں بتائی، فرمایا کہ سورہ کہف کے پڑھنے کی جو بار بار تاکید کی گئی آخری زمانے میں نے اس میں غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ دجالی
طاقتوں کا اور سورہ کہف کا آپس میں کیا ربط ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ دجالی طاقتوں کے زمانے کے اندر اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہو، اپنی غذا پاکیزہ اور حلال رکھنا۔ نمبر 2، لا یشعرن بکم احدا، دین کا کام کرنا ہو تو چھپ چھپ کر کرو، ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر مت کرو۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور فلیاتیکم برزق منہ ولیتلطف، خوش اخلاقی سے کام لو۔ کیا؟ تو جب چاروں طرف سے ظلم و جبر کا دور ہو تو اس وقت آپ زور دکھائیں گے ادھر سے، جبکہ آپ کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت و صلاحیت نہیں، مناسب نہیں، بلکہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، کیا؟ خوش اخلاقی سے کام لے۔ نمبر 2، ڈھنڈورا پیٹ کر دین کا کام مت کیجیے۔ لا یشعرن بکم احدا، چھپ چھپا کر آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے۔ معلوم ہو کہ آپ 100 سال آگے ہوں اور دنیا آپ کو 100 سال پیچھے سمجھے، پرانے زمانہ قدیم کے لوگ آپ کو سمجھے، اور غذا کو حلال اور پاکیزہ رکھے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کے تناظر میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اسی چیز سے بحث کی ہے کہ دجال کا اور سورہ کہف کا آپس میں کیا ربط ہے۔ کتاب کا نام ہے معرکہ ایمان و مادیت۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا، اگر وہ لوگ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم تو تم کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں وہ اپنے مذہب میں واپس لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تب تم ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ آج اگر کسی شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ ایمان کو چھوڑ دو، کسی شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ دین کو چھوڑ دو، اور کسی شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرو، اور کفر کو اختیار کرنے کے بعد نہیں تو تم کو سنسار کر دیا جائے گا، تم پر پتھر برسائے جائیں گے، تو کیا لوگوں کی دھمکیوں کی وجہ سے ہم کو ایمان چھوڑ دینا چاہیے؟ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتلا رہی نہیں، خواہ تمہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں، خواہ تم کو وطن سے بے وطن کرنے کی دھمکیاں دی جائیں، خواہ تمہاری شہریت چھیننے کی باتیں کی جائیں اور تمہاری شہریت کو منسوخ کر دیا جائے، اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر تمہیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہونا، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ اگر نہیں مقابلہ کر سکتے ہو تو تنہائی اختیار کرو، اور نہیں مقابلہ کر سکتے ہو تو ہجرت کر جاؤ، لیکن کسی بھی صورت میں اپنے ایمان پر حرف نہ آنے دو۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم، وہ تم کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے یا تم کو اپنے مذہب میں واپس لوٹا دیں گے، اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کی خبر ان پر ظاہر کر دی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان جائیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے کہ ان پر کوئی عمارت بنا دو، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب انہیں خوب جانتا تھا۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہنے لگے وہ لوگ الذین غلبوا علی امرہم، جو معاملے میں غالب آ گئے، ہم ان کے پاس ضرور کوئی مسجد بنائیں گے۔ ابتداء میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ ایک پادری نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سالوں کے بعد، اب اس لیے 309 سالوں کے بعد اس لیے ان اصحاب کہف کو زندہ کیا، اعثرنا علیہم لیعلموا، تاکہ جان جائیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد تم کو قیامت کے دن میں تمہیں زندہ کروں گا، یہ وعدہ سچ ثابت ہو جائے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر آیا ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائی جائے وہاں پر یا نہیں بنائی جائے، اس میں جھگڑے ہونے لگے۔ بہرحال جو لوگ غالب تھے اور جن کی بات چل پڑی، انہوں نے بولا کہ یقیناً ہم وہاں پر کوئی نہ کوئی عمارت بنائیں گے، کوئی مسجد بنائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی قبر کے پاس عمارت بنانا درست اور جائز ہے؟ جیسے یہاں ہمارے یہاں کشمیر کے اندر استانوں پر عموماً ہمارے جو بزرگ ہیں وہاں پر عمارتیں بنائی جاتی ہیں، کیا ایسا کرنا، یہ عمارتیں بنانا درست ہے؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھا جائے،
احادیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دیکھا جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، مدینہ طیبہ کی طرف دوسری ہجرت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حبشہ میں دیکھا وہ لوگ چرچ تعمیر کرتے ہیں، اور چرچ تعمیر کرنے کے بعد ان میں کچھ اسٹیچو سا بناتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے، ان کے یہاں جب کسی بزرگ کی موت ہوتی تو اس کا اسٹیچو بناتے، اس کا مجسمہ بناتے، اور مجسمہ بنانے کے بعد اس کو اس کی قبر کے پاس کھڑا کرتے اور وہاں پر ایک مسجد سے بناتے، اور بعد میں پھر ان کی پوجا سے سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ اس قسم کی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں کو، قبروں پر سجدہ کرنے والوں کو، قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی قبر پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے تو درست نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کا یہاں تک فرمانا ہے کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے اگر قبر پر کوئی عمارت کھڑی کر دی جائے۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی قبر پر کوئی عمارت بنائی گئی، تو اب عمارت بنانے کے بعد اس کو سجدہ گاہ بنانا، اس عمارت کو بنانے کے بعد وہاں پر اسے سجدے کرنا، یہ شرک ہے اور شرک سے مشابہ عمل ہے۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے میں رہ گئے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر یوں کپڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے کپڑا ہٹایا اور پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا، مسجدیں بنایا۔ خبردار میری قبر کو مسجد نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طریقے سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مقدس بنایا، پہلے ان کو کہنے لگے اللہ کا بیٹا اور بعد میں کہنے لگے وہ عین اللہ ہو گیا، تم بھی کہیں مجھ کو خدا کی خدائی کے اندر شریک ٹھہرا کر ایسے ہی اونچا نہ کرنا، ایسے ہی نہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں بس صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان آیات کے تناظر میں دیکھا جائے کہیں پر بھی کسی بھی قبر پر عمارت بنانا شرعاً درست نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر عمارت بنا لی پھر اس کے بعد اس قبر کے طواف کرنا، پھر اس کے بعد اس قبر کے چاروں طرف سے سجدے کرنا، اور پھر اس قبر کو وہاں پر نہ معلوم کیا کیا چراغا کرنا، یہ صرف بدعتیں ہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہمارے بھائی ہیں بریلوی بھائی وغیرہ، ان کی جو کتاب ہے مولانا احمد رضا خان نے جو ان کی کتاب فقہ کے بارے میں لکھی فتاوی رضویہ، اس کی جلد نمبر 4 میں باضابطہ طور پر انہیں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں خانہ کعبہ کے سوا دنیا میں کسی بھی عمارت کا طواف کرنا درست اور جائز نہیں ہے، لیکن ان کے متبعین خود قبروں کے طواف کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم، وہ کہتے ہیں ثلاثه رابعهم، وہ 3 تھے، ان قریب وہ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمًا بالغیب، یہ باتیں بن دیکھے اندازے سے وہ کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ یوں کہتے ہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، نہیں جانتے ہیں ان کے تعداد کو مگر تھوڑے سے لوگ، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، نہ جھگڑیے ان کے بارے میں مگر سرسری، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہیں آپ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت کیجئے۔ یہاں پھر وہی چیز آئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، خواہ وہ عمل لا یعنی ہو، قول لا یعنی ہو، یعنی فضول قسم کی چیزوں کے پیچھے انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اب یہ اصحاب کہف 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، یہ اتنا مارکۃ الآراء مسئلہ بن گیا کہ اس میں صدیاں بیت گئی اور یہود و نصارہ اس کے سلسلے میں تعین نہ کر سکے، جھگڑنے لگے، کچھ کہنے لگے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہنے لگے نہیں وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہنے لگے نہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رجمًا بالغیب، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ صرف بن دیکھے اندھیرے کے اندر تیر چلا رہے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اٹکل پچو ان کی باتیں ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کتنی۔ الغرض قرآن نے صرف اتنا بتا دیا کہ وہ آخری بات جو کہی وہ 7 تھے،
اور 8واں ان کتا تھا، اس کی تردید قرآن کریم نے نہیں کی. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصل وہ ساتھی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور کہتے تھے انا من القلیل، چونکہ قرآن نے کہا تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں، میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نہ کہیں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اسے کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ساتھ میں اس کو انشاءاللہ لگا دیں، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے. واذکر ربک اذا نسیت، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں. وقل، اور کہیے عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، میرا پروردگار ہدایت کا اس سے بھی قریبی راستہ کہیں نہ کہیں کوئی سے بنا دے گا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین نے یہ سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ہمیں بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے، ہمیں بتائیے کہ روح کیا، اگر آپ سچ میں اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نتیجتاً 15 یوم تک، 15 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. محض اس بنیاد پر آپ نے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس بنیاد پر 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی موقوف رہی. الا ان یشاء اللہ، تو 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ صورت اتاری اور آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ بتلایا گیا، آپ کو ذوالقرنین کا واقعہ بتلایا گیا، آپ کو روح کے بارے میں جواب دیا گیا، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بھی دی کہ آئندہ مستقبل میں اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہو تو ساتھ میں کیا کہیں؟ انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، اگر آپ کبھی بھول بھی جائیں تو بعد میں کہہ دیں انشاءاللہ، لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ بطور تبرک کے ہوگا. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، میرا پروردگار ہدایت کا اس سے بھی قریبی راستہ کوئی بنا دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، دوسرا جھگڑا یہ تھا اس زمانے کے اندر لوگوں میں کہ اصحاب کہف کتنے عرصے تک غار کے اندر سوئے رہے. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ وہ ٹھہرے رہے اپنی غار کے اندر 309 سال، 300 سنین وازدادوا، اور بڑھا دو تم 9 سال اور. یہ وزادو تسا سیدھا کیوں نے بتایا 309 بڑھا دو، سیدھا کیوں نہیں بولا 309 سال؟ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ 100 سال کے اندر ہجری لحاظ سے 3 سال گھٹ جاتے ہیں اور عیسوی لحاظ سے نہیں، ہجری لحاظ سے 3 سال بڑھ جاتے ہیں، چونکہ ہجری سال چھوٹا ہوتا ہے اور عیسوی سال بڑا ہوتا ہے. تو ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ بنتے ہیں 309 سال، عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ صرف 300 سال ہی بنتے ہیں، اس لیے اس تعبیر کو اختیار کیا گیا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کتنے عرصے ٹھہرے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب دیکھنے والے ہیں اللہ، کیا خوب سننے والے ہیں اللہ. ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے ان انسانوں کا اللہ کا چھوڑ کر کوئی مددگار. ولا یشرک فی حکمی احدا، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو کچھ وحی کی جائے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتی، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہیں پائیں گے آپ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پر بھی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قبیلہ مزر عرب کے اندر ایک طاقتور ترین قبیلہ تھا. اس کے کچھ سردار تھے، عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آئے اور ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، یا شاید قبول کیا ہو، نئے مسلم. آپ کے پاس کچھ غربا مسلمان تھے. یہ مکی دور ہے اور مدنی دور ہے. صورتحال اور کنڈیشن ایسی ہے کہ کوئی پنکھے نہیں، لوگوں کے پاس پانی دستیاب نہیں، اونی کپڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا. نتیجتاً انسان کے جسم سے تھوڑی تھوڑی پسینے کی بدبو آتی تھی. یہ جب بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن پہلے ان غربا کو یہاں سے ہٹا دیجیے، ہمیں بدبو آ رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ عمرہ کی خوشنودگی کے خاطر آپ غربا کو اپنی محفل سے ہٹائیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر، اپنے گھروں کا نذرانہ دے کر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ ان عمرہ کی خوشنودگی کے خاطر ان غربا کے ساتھ بے وفائی نہ کی جائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ کے خوشنودگی کے طلبگار ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، دنیاوی رونق کی طلب میں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، دنیاوی رونق کی طلب میں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی آپ کی توجہ، آپ کی پوری توجہ ان غربا پر ہونی چاہیے جنہوں نے مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نہ مانے آپ اس شخص کے بات کو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کا غلام بن گیا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کی اگر پیروی کی جائے، دنیا میں آپ آئیڈیل ایسے لوگوں کو مانیں جن کی دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یا جو صرف خواہش کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ آپ کو خواہش کا غلام بنائیں گے نا، وہ آپ کو اپنی غلط راہ پر ڈالیں گے نا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کو فالو مت کیجیے، فالو کرنا ہو تو اصحاب ایمان کو کیجیے، ان صحابہ کرام خباب و بلال کو کیجیے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیجیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس میں ان پیروں کے لیے، ان ملاؤں کے لیے یا ان علماء کے لیے سامان عبرت موجود ہے جو ظالموں کے ساتھ یا ایسے عمرا کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا رکھتے ہیں، اور کبھی بھی جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور لوگوں پر ظلم ڈالتے ہیں، اور محض ان سے نذرانے حاصل کرنے کے خاطر، ان سے عہدے حاصل کرنے کے خاطر ان کے قریب بنے بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتے ہیں۔ ایسے علماء کے لیے، ایسے پیروں کے لیے اس آیت کے اندر سامان عبرت موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رچن کہیں تم لوگ بھی انہی کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَقُولِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے حق تمہاری طرف سے آ چکا ہے، قرآن کریم۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے تو قرآن پر ایمان لائے، اسلام کو مان لے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو کفر اختیار کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے ایسے آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ آگ کے کناتیں اس کو گھیرے میں رکھیں گے۔ أَحَاطَ بِهِمْ، گھیر رکھا ہے ان کو آگ کی کناتوں نے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، گھیر رکھا ہوگا ان کو آگ کی کناتوں نے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو یغاثوا بماء، ان کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا ایسا جو تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا ہوگا ان کا پانی۔ وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری ہوگی ان کی قیام گاہ۔ روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی لوگ پانی مانگیں گے تو ان کو جہنم کے ایک تالاب کے پاس لے جایا جائے گا، اور وہ تالاب زخمیوں کے لیے باضابطہ پائپ لائنیں ہوں گے، جو جہنم کے زخمی ہوں گے ان کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی، جو گندا خون نکلے گا، وہ پائپ کے ذریعے سے اس تالاب میں سپلائی ہوگا، اور وہ تالاب نیچے سے اس کو جہنم کی آگ دہکا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ جوش مار رہا ہوگا، وہ پیپ اور خون۔ اور اب جب وہاں پر جائیں گے اس پیپ اور خون کو پینے کے لیے، جس کو قرآن میں بعض جگہ غسلین کہا گیا ہے، کہیں پر غساقہ کہا گیا ہے، جہنمیوں کے زخموں کا دھون، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جو ہی وہ اس کو منہ میں ڈالیں گے اس پیپ کو، تو فرماتے ہیں کہ پیٹ میں جاتے وہ اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ کی ساری انتڑیوں کو پیشاب اور پاخانے کے راستے سے وہ زمین پر گرا دے گا۔ اللہ محفظنا منہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہی ہوں گے وہ لوگ جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے جنت کے اندر سونے کے کنگن۔ ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنیں گے کپڑے خضرا من سندس و استبرق،
استبرق، باریک اور موٹے ریشم کے سبز رنگ کلر کے، متکئین فیہا، وہ ٹیک لگائے ہوں گے جنت کے اندر، علی الارائک، مسہریوں پر، نعمت ثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہوگا، وہ حسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب رہنے کی جگہ ہوگی۔ دنیا میں کنگن پہننا عموماً مرد کے لیے عیب شمار کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن حدیث میں لفظ آیا ہے، بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے اور بادشاہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر کچھ قومیں پہنتی ہیں، تو لیکن دنیا میں جو چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں جنت میں وہ انسان کے لیے حلال ہوں گی۔ شراب دنیا میں حرام لیکن جنت کے اندر حلال۔ اسی طریقے سے ریشم دنیا کے اندر مرد کے لیے حرام لیکن جنت کے اندر یہ جائز ہوگا۔ ایسے کنگن پہننا مرد کے لیے درست اور جائز نہیں، لیکن جنت کے اندر یہ مرد کی شایہ نشان ہوگا، اور سونے کے کنگن مرد کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں سے آگے اللہ رب العزت ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ حقیقتاً ہے یا صرف ایک مثال ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ صرف مثال ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ حقیقت میں، اور یہ واقعہ یمن کے اندر پیش آیا تھا۔ کیا واقعہ؟ دو آدمی تھے آپس میں دوست، ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، باغات سے نوازا تھا، باغات اس شاندار کے کہ بیچ میں باغ کے نہر چلتی تھی، اور ساتھ ساتھ میں کھیتیاں بھی تھی، اور چاروں طرف سے اس میں بہت بڑا ایک باغ تھا یہ انگوروں کا پھیلا ہوا، اور پھر چاروں طرف سے اس کو کھجور کے درخت تھے۔ یہ جو نئی روڈ بنی اس سے پہلے آپ جانتے تھے کہ ادھر ہم جاتے تھے سوپور کی طرف پچھلے سال، یا ادھر جاتے تھے ہم اسلام آباد کی طرف بجبیڑا سے آگے، بجبیڑا کے آس پاس وہ درخت سڑکوں کے کنارے کیا خوبصورت اور سہانا منظر ہوا کرتا تھا، گویا کہ وہ درختوں ہی کی باڑ ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے جو باغ ان کو دیا گیا تھا اس میں چاروں طرف سے باڑ تھی، لیکن وہ کھجور کے درختوں کی باڑ تھی۔ اتنا حسین و جمیل باغ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، لیکن یہ متکبر تھا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، اور بولتا تھا کہ یہ دولت مجھے اپنی بلبوتے پہ ملی ہے، یہ میری محنت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسرا جو اس کا صاحب ایمان دوست تھا وہ اس کو کہتا تھا بھائی تکبر مت کر، اللہ کے وجود کا انکار مت کر، قیامت کا انکار مت کر، لیکن یہ مانتا نہیں تھا۔ آخرکار فائنلی یہ ہوا کہ اہل ایمان کے سمجھانے کے باوجود اس نے بہت بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باغ کو دھرم بھرم کر سکتے ہیں، تیری دولت کو تو اسے چھین سکتے ہیں۔ جب یہ اپنے تکبر سے باز نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایک آندھی چلائی جس نے اس کے پورے باغ کو خاکستر کر کے رکھ دیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ صبح اٹھ کے پچھتانے لگا، کاش میں نے اپنے رب پر ایمان لایا ہوتا، لیکن پھر تباہی کے بعد ہاتھ ملنے سے کچھ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں، اس دور کے اندر آپ کالونیوں میں چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی بھی لندن، برلن، پیرس میں چلے جائیے، کسی بھی نیو یارک، واشنگٹن یا یہاں کے شہروں میں چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو مادیت پرست ایک طبقہ ملے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوگی۔ وہ اہل ایمان کو، قرآن کو، شریعت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو طاقت، ہمیں جو اقتدار، ہمیں جو دولت ملی یہ اپنے بلبوتے پر ملی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ انہی مادیت پرست قسم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، نہیں تو جس طریقے سے وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا تھا ماں اپنے سارے ساز و سامان کے، تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی غیبی آفت آ سکتی ہے۔ مثالیں اور نظیریں اس کی موجود ہیں، وہی شام، وہی فلسطین، وہی یمن، وہی عراق، وہی لیبیا، وہی مصر جو چند سال پہلے دنیا کا متمدن ملک مانے جاتے تھے اور بہت زیادہ ترقی یافتہ، آج کھنڈرات کے سوا وہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یا محمد رسول اللہ آپ ان کے سامنے بیان کیجئے، مثلا ایک مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغات دیے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ سے ان باغات کو گھیر رکھا تھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے بیچ ایک کھیتی بھی بنا رکھی تھی، کلتا الجنتین آتت اکولہا، دونوں باغات پھل دیا کرتے تھے اپنے اپنے وقت پر مکمل انداز میں، ولم تظلم منہ شیئا، اور پھلوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، وفجرنا خلالہما نہارا،
نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے بیچ میں ایک نہر جاری کر رکھی تھی. وکان لہ ثمر، اس شخص کے پاس مال و اسباب تھے. فقال لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا وہو یحاور، بات چیت کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں ہوں دولت میں تجھ سے بڑھ کر اور میرا جتھا بھی زیادہ طاقتور ہے. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ کے اندر داخل ہوا. وهو ظالم لنفسہ، درا حال ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا یا کبھی برباد ہوگا. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. ولئن رددت الى ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، لأجدن خیرا منہا منقلبا، تو پاؤں گا میں اس سے بھی بہتر شاندار جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں. قال له صاحبہ، کہا اس سے اس کے دوست نے، وہ یحاورہ، بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، تو اپنی اصلیت کو بھول گیا. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھ کو ایک صحیح سالم آدمی بنایا. مٹی سے پیدا کرنے کے دو مفہوم، ایک یہ کہ اللہ نے انسان کی غذا کو مٹی سے بنایا، انسان نے اس غذا کو کھایا، غذا کھانے کے بعد اس سے خون بنا، خون سے منی کا قطرہ بنا، منی کے قطرے سے تجھ کو وجود میں لایا. یا مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ تیرے اصل جد امجد آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا، صاحب ایمان نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، ولولا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں کہتا جب تو باغ میں داخل ہوتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا خوب اللہ نے چاہا ہے، اللہ ہی کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو خیال کرتا مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو فعسى ربی ان یؤتینی، امید ہے مجھے اپنے رب سے کہ وہ دے گا مجھے خیرا من جنتک، تیرے باغ سے بھی بہتر چیز. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اللہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تیرے باغ پر، فتصبح صعیدا زلقا، تو ہو جائے وہ تیرا باغ چٹیل میدان. او یصبح ماؤها غورا، یا چلا جائے اس کا پانی غورن گہرائی کے اندر. فلن تستطيع له طلبا، تم اس کو ہرگز تلاش کے باوجود پا نہ سکو گے پانی کو. وأحيط بثمره، اس کا سارا پھل برباد ہو گیا، گھیر لیا گیا. فأصبح يقلب كفيه، پس وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. على ما انفق فيها، اس سرمایے پر جو اس نے اس میں صرف کیا تھا، لگایا تھا. وهي خاوية على عروشها، درا حال ہے کہ اس کا باغ گرا پڑا تھا اپنی ٹٹیوں کے بل، سہاروں کے بل. ویقول یا لیتنی، اور کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ولم تکن له فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، نہ تھی کوئی جماعت وہاں اللہ کو چھوڑ کر جو اس کی مدد کرتی. وما کان منتصرا، اور نہ وہ انتقام لینے کے قابل تھا، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، سب اختیار اللہ ہی کو ہے جو برحق ہے. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، بہتر ثواب دینے والا بھی اللہ اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے. وخیر عقبا، دولت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ انسان کو گھمنڈی، مغرور، سرکش بنا دیتی ہے، خدا فراموش بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا. اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ ہے جہاں پر اقتدار نے انسان کو اتنا مغرور بنایا کہ انسانیت کو انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی طرح پاؤں تلے روندنا شروع کیا اور زبردستی لوگوں کو شرک پر آمادہ کرنا چاہا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کے دوسرے سبب پر نظر یہ روشنی ڈال رہے ہیں. وہ دوسرا سبب گمراہی کا دولت ہے کہ دولت کی وجہ سے انسان خدا کا انکاری ہو جاتا ہے، دولت کی وجہ سے انسان خدا فراموش بن جاتا ہے، آخرت فراموش بن جاتا ہے، مغرور و سرکش، ضدی اور ہٹ درم بن جاتا ہے. اللہ اس صورت کے اندر یہ سبق دے رہے ہیں، میرے بندو دولت کی بنیاد پر کہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ ہو جانا.